کہ ذکر سے ڈسٹریکٹ کر دیں. اب یہ ذکر کس چیز کو بولتے ہیں؟ ذکر کی ٹائپس کیا ہیں؟ سب سے پہلے ذکر جو ہے وہ جو ہم جس کو مسنون اذکار کہتے ہیں وہ ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یعنی جتنے بھی اب آپ کے اذکار ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ انشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اپنی زبانوں کو تر رکھنا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومنین جو ہیں وہ اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں اللہ کے ذکر سے، گانوں سے نہیں اور اشعار سے نہیں اور چیزیں نہیں، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں. دوسری چیز ذکر کیا ہے؟ نماز ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. پھر اسی طرح سے سورۃ الجمعہ میں جمعے کی نماز کو ذکر کہا گیا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ کے اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ جایا کرو، تو اس کو بھی ذکر کہا. اسی طرح سے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے الذکر کہا کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم اسی کی حفاظت کریں گے. تو قرآن مجید بھی اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے، الذکر. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات جو ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اس پہ پونڈر کرنا، اس پہ غور کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، الحی القیوم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. اس پہ غور کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت نام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنا، تدبر و تفکر کرنا. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خلقت پہ غور کرتے ہیں، تو وہ بھی ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ کی کریشن پہ غور کرنا، اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو عام طور پہ گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. آپ کسی نیچرل جگہ پہ جائیں، صبح کے ٹائم، فجر کی نماز کے ٹائم پہ آپ ذرا باہر چہل قدمی کریں تھوڑی سی، تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آئے گا اس ٹائم پہ، کیونکہ نیچر کے آپ قریب ہوں گے اینڈ یو ول سی دا کریشن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس ٹائم پہ اللہ زیادہ یاد آتا ہے. تو الحمدللہ اس طرح کے ایکسپیرینسز کے اندر نا اپنے آپ کو انوالو کرنا. آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، میرے خیال ہے 4 سال ہو گئے ہیں غالباً، یا 5 سال ہو گئے ہیں. میں نے ایک پورا رمضان پہاڑوں میں گزارا اپنی پوری فیملی کے ساتھ. ہم لوگ چلے گئے گلیات میں آگے اور پوری بکنگ کرا لی، وہاں پہ 1 مہینہ رمضان ادھر ہی وہاں پہ ہوگا. اور میرا پلان یہ تھا کہ میں چپ چاپ خاموشی سے نا بس یہ رمضان میں نے لو پروفائل گزارنا ہے، کوئی لیکچر نہیں، کوئی ٹاک نہیں، کوئی کچھ نہیں. ایسا نہیں ہوا. میں چلا گیا پہاڑوں میں، لیکن وہ ہوا ہی کہ جہاں ہم اسٹے کر رہے تھے وہ جو ہوٹل مینجمنٹ والے تھے انہوں نے پہچان لیا. تو انہوں نے کہا آپ یہاں پہ رات کو درس قرآن آپ کی طرف سے. تو وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ نماز تراویح کے بعد ہم بیٹھتے تھے، صبح سحری تک درس چلتا تھا ایوری سنگل نائٹ. تو میں تو آیا تھا یہ نہ کرنے. تو وہ ہوتا یہ تھا کہ درس ہوتا تھا گھنٹے 2 گھنٹے کا درس ہوتا تھا، اس کے بعد Q&A سحری تک چلتا تھا اور وہ لوگ آ رہے ہیں، طرح طرح کے سوال ہو رہے ہیں. اچھا ہوا یہ کہ وہ ساتھ ہماری مسجد تھی جہاں پہ ہم نماز پڑھتے تھے، تو یہاں پہ جو گیسٹ تھے ہوٹل کے، اس میں سے کسی نے جا کے امام صاحب سے کہا کہ آپ اتریں، ان کو امام لگائیں. تو میں نے وہاں جمعے بھی پڑھانے شروع کر دی. تو میں تو کہہ رہا تھا کہ اللہ میں تو بڑا لو پروفائل ہونے گیا تھا، یہ کیا ہو گیا. اچھا وہاں پہ جو اس کی پازیٹیو پلس سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آبویسلی سحری کرتے تھے، صبح جاتے تھے وہاں پہ جو ہے نا مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد نا میں نماز پڑھ کے اٹھ آتا تھا اور میں جا کے نا ایک پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا اکیلا، اور وہاں بیٹھ کے میں اللہ کا ذکر کرتا تھا. خدا کی قسم میں کہتا ہوں ایمان کا لیول جو ہے نا وہ آسمانوں سے اوپر تھا. بلیو می آئی کین ناٹ ایکسپلین ان ورڈز. میں ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے تھوڑی سی ہائک کر کے جاتا، وہاں بیٹھتا اکیلا، صرف مجھے وہاں کی جو ہے نا نیچرل ساؤنڈز کی آواز آ رہی ہے، چاہے وہ کچھ جیسے کرکٹس ہوتے ہیں یا کیڑے مکوڑے ان کی آواز ہے، یا برڈز کی آواز ہے، یا وہ ایک اندر سے وہ پتوں کی بھی ایک آواز ہوتی ہے وہاں سے. اور اتنا اچھا موسم، اور میں کہتا تھا میں پتہ نہیں کس 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے. یعنی وہاں بیٹھ کے کہنا نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، آپ یقین کریں وہ کیفیت ہی ہوتی. تو اس لیے میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ چلیں پہاڑ نہ صحیح پارک میں چلے جائیں. یہاں تو ماشاءاللہ اتنے سارے ٹریکس بھی بن گئے، پارکس بن گئے، تو انشاءاللہ اس کو یوٹیلائز کریں تاکہ آپ نا اس لذت کو، اس حلاوت کو محسوس کر سکیں انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن پہ غور کرنا. اور پھر سب سے بڑا ذکر ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ رجال ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا بزنس، ان کا ٹریڈ، ان کا کامرس ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. کر وہ بزنس رہے لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے. تو بھئی یہ کون سا ذکر ہوتا ہے کہ بندہ بزنس کر رہا ہے لیکن اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے؟ یعنی یہ وہ ہے کہ جس کے دل میں تقوی آ گیا، وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ اللہ کو بھولتا نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے. وہ اللہ کی کانشیسنس اختیار کر چکا ہے. اور یہ اصل ذکر ہے کہ کبھی بھی آپ اس بات سے
بے پرواہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کو ہر وقت پتہ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آٹومیٹکلی آپ تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، آپ برائی سے دور ہو جاتے ہیں، آپ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے رمضان کے مہینے میں کھانا نہیں کھاتے نا، پانی نہیں پیتے جب روزہ ہوتا ہے، کیوں نہیں یہ کرتے؟ کیونکہ پتہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ تو سارا سال ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ کانشیسنس سارا سال لے کے آنا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں بد نظری نہیں کر سکتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں غیبت نہیں کر سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو لیول آف کانشیسنس ہے یہ آپ کو گناہوں سے روک دیتی ہے. تو یہ بھی ایک ٹائپ آف ریممبرنس آف اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت پیارا ذکر ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا جو شخص بھی صبح کے ٹائم 100 مرتبہ یہ پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو اللہ تعالیٰ یہ اجر دیں گے کہ جیسے اس نے 10 غلاموں کو آزاد کیا. جو 100 مرتبہ یہ پڑھے گا، 100 حسنات اس کے اکاؤنٹ میں لکھ دیے جائیں گے، 100 گڈ ڈیڈز، 100 گناہ اس کے مائنس کر دیے جائیں گے، اور یہ شیطان کے خلاف اس کے لیے ایک ڈھال بن جائے گا رات تک کے لیے. اور فرمایا کہ کوئی بھی کسی کا بھی اس دن کسی کا بھی کوئی نیکی اس کے عمل سے بڑی نہیں ہوگی سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ ذکر کیا ہوگا. تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا ذکر ہے کہ آپ 100 مرتبہ یہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لا شریک لہ، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. لہ الملک، ساری بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور تمام تعریف بھی اللہ کی ہے، تمام پریز بھی اللہ کی ہے، تمام شکر بھی اللہ کا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ دل سے پڑھے نا 100 دفعہ، تو اس سے افضل کسی کا عمل اس دن کے لیے نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہو. آپ دیکھیں یہ طاق راتیں چل رہی ہیں، یہ میں نے آپ کو ہنٹ دیا، ٹھیک ہے؟ تو اب سوچیں کون سے ذکر کرنے والے ہیں. اچھا ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کروں کہ یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر بھی ایک حلاوت ہے، لیکن وہ پتہ کب ہوتی ہے؟ شروع میں جب آپ ذکر سٹارٹ کرتے ہیں نا اس طرح کے لمبے 100 ٹائمز پڑھنا ہے، تو انسان کو نا تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے اس ٹائم پہ کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، ٹائم نہیں گزرا، کیونکہ ہم لوگ نا ایک بڑے اٹینشن ڈیفیشنسی ڈس آرڈر سے سفر کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد اپنا فون چیک کرتے ہیں، اچھا پھوپھو کا فون تو نہیں آ گیا، خالہ کا فون تو نہیں آ گیا، اچھا کوئی کسی نے میرے اسٹیٹس کو لائک تو نہیں کر دیا، اچھا چلو میں بھی لائک کر دیتا ہوں اس کو. تو یہ جو ہمیں عادت ہے نا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، اس کو بند کر کے سائڈ پہ کریں، ریلیکس کریں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ کریں. تو جس طرح پریکٹس کریں گے نا تو آپ کو حلاوت محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. جس طرح پہلی دفعہ کوئی بندہ اگر کبھی کوئی نئی چیز ٹرائی کرتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو اس ٹائم پہ پسند نہ آ رہی ہو، لیکن جس طرح آپ ٹائم لگاتے ہو نا تو پھر آپ کے لیے ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہو اب مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، اب میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. تو یہ چیزیں کیا آتی ہیں؟ پریکٹس سے. اسی طرح سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں حلاوت محسوس کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ہم تو بس اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں لذت بڑی آتی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں مزہ بڑا آتا ہے. اللہ ہمارا یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو جس سے انسان محبت کرتا ہوتا ہے اس کا ذکر کر کے اس کو ویسی خوشی ہوتی ہے، بلکہ جس سے محبت کرتا ہوتا ہے تو اس کا ذکر وہ کہیں نہ کہیں انسرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹاپک میں لے ہی آتا ہے. جس طرح میرا فیوریٹ ٹاپک ویسے LGBTQ والا ہے، تو میں ہر لیکچر میں نا LGBT پہ وہ گھما کے بات پہنچ ہی جاتی ہے. شکر ہے میں نے رمضان میں روکا ہوا ہے، لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں ٹاک شروع کرتا ہوں تو میں کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے خلاصہ کلام ادھر آ ہی جاتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ مسئلہ بہت بڑا ہے. تو انسان چاہتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے یا جس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کا تذکرہ کہیں نہ کہیں وہ لے آتا ہے. تو یہ جو محبت ہے نا، محبت کے کچھ اصول میں آپ کو بتا دوں. محبت کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے محبوب سے باتیں کرو. جیسا کہ ہمیں ذکر کی ایک قسم دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اور یہ بھی ایک اللہ کا ذکر ہے. تو دعا مانگنے کے تو فائدے ہی فائدے ہیں. یعنی کچھ نوجوان جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ڈگمگا رہا ہے. حالانکہ دیکھیں دعا کے بارے میں تو بات واضح ہے کہ جو بندہ دعا مانگتا ہے یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے لیے آخرت میں سنبھال لی جاتی ہے، یا کوئی بلا ٹل جاتی ہے اس کے اوپر سے. تو دعا کا فائدہ ہی فائدہ. اور علماء کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بھی نہ ہونا، ہم تو دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ فلسفہ سمجھ لیں ذرا، یہ اللہ تعالیٰ سے جو بات کرنے کا موقع ملتا ہے. جب کسی شخص کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی سے عشق ہوتا ہے، تو
وہ کیا کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جس سے اس کو محبت اور جس سے اس کو عشق ہے نا، اس سے خواہ مخواہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے بات کرنے کا. وہ ایکچولی میں نے آپ سے نا ایک پرابلم ڈسکس کرنا تھا. پرابلم کوئی بھی نہیں، نہ مجھے سلوشن چاہیے، میں تو ویسے ہی بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا. جو لوگ ہنس رہے ہیں ان کو جا کے توبہ کے 2 نفل پڑھنے آپ. میں آپ کو چیک کر رہا تھا ایکچولی. تو محبت کا اصول یہ کہ آپ جو ہے نا پھر بہانے ڈھونڈتے ہو اپنے محبوب سے بات کرنے کے، کیونکہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں خواہ مخواہ کوئی بات چھیڑ دیتا ہوں. تو اگلا جو بھی جواب دے گا کہ جی وہ ایکچولی میں نے آپ سے نا ایک وہ ٹیکنیکل مسئلہ پوچھنا تھا کہ وہ یہ جو ہمارا آج کل کام میں یہ جو مسئلہ پڑا ہوا ہے تو اس میں یہ رپورٹس جو ہیں میں نے باس کو دینی ہے یا ان کے جو سپروائزر ہیں نیچے ان کو دینی ہے یا کیا. تو جو بھی آپ جواب دے رہے ہیں ان کو جواب سے کوئی غرض نہیں ہے. غرض یہ کہ آپ سے بات ہو رہی ہے. تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ہم تو دعا مانگنے کی جو لذت ہے نا وہ صرف اس لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سے بات کرنے کا موقع مل گیا، کہ اپنی بات اپنی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی. باقی اللہ تعالیٰ جانے، اس نے دے تب بھی خوش ہے، نہیں ملتا تو میں پتہ جنت میں تو مل ہی جانا. تو یہ جو ایک پیار کی کیفیت ہے نا، یہ ایک بڑا یہ اصل حلاوت ہے کہ انسان دعا مانگ کے اللہ پہ چھوڑ دیتا کہ اللہ میں نے تو دعا مانگ لی، مجھے پتہ یہ ضائع نہیں جائے گی، اگر تو پوری کر دے الحمدللہ، نہیں بھی ہوتی تو مجھے پتہ تو نے جنت میں پوری کر دینی ہے یا تو نے اس کے بدلے مجھے کچھ بہتر چیز دے دینی ہے. سو یہ چیز انسان یاد رکھتا ہے.